پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد پی ڈی ایم کے روپ میں جو ماہرین کی ایک ٹیم آئی تھی، جو سیاسی پارٹیوں کے طور پر ایک متحدہ اتحاد کے طور پر لگتا تھا، یہ ماہرین کی ایک بہت بڑی پاکستان کو ایک اچھے سیاستدان مل گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ لگتا یہ تھا کہ شاید اب ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، لیکن عبوری حکومت آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ سے پر لگ گئے، اور ڈالر جو اسحاق ڈار صاحب 200 پر لانا چاہ رہے تھے وہ 323 کا آج ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ بل تو دینا پڑیں گے، آئی ایم سے بات چل رہی ہے کیونکہ معاہدے ہوئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں۔ اور آج کی خبر بھی یہی ہے کہ شاید یعنی تیل اور پٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں، اور پھر بجلی کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے عوام سے کون سا انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں پاکستان پر حکمرانی کرنے والے جن کے پاس کچھ بھی کسی قسم کا کوئی پرانا تجربہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک حیرت کا ہے اور ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، یا تو یہ مقدمستان ہے یا یہ مسائلستان ہے۔ ان کو حل کون کرے گا؟ یا جو آئے گا وہ پچھلی حکومت پر ایک باقاعدہ طور پر الزامات کی بارش کر کے آگے نکل جائے گا۔ پاکستان دیوالیہ کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی بجلی کے معاہدے کرنے والے لوگ اور یہ آئی پی پی جلانے والے لوگ اس وقت حکومت کر کے اپنے کیس ختم کروا کے ملک سے فرار ہو چکے۔ لیکن ساری قوم کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جو اس قسم کا جو صورتحال ہے، یہاں جس طے میں وہ پہنچ چکے ہیں، جس مہنگائی کا وہ سامنا کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگاری ہے اور فیکٹریز بند ہو رہی ہیں۔ فیکٹریز بند اگر ہو رہی ہیں تو بے روزگاری پھیلے گی اور جو پاور آف پرچیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ملک کے ان حالات کا ذکر نہ کریں، امید دلاتے رہا کریں۔ امید کس طرح دلائیں کہ ایک آدمی کو یا کہیں کہ آپ کے پیٹ میں چینی چلی گئی ہے، آپ کی روٹی آپ نے کھا لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے اس وقت جو بل آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی وہ ٹوٹل انکم سے بھی زیادہ ہیں۔ دوسرا، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تھکا دینے والی ایکسرسائز میں مشغول ہے۔ اس کا کام الیکشن کروانا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو کہا تھا، اس کے بعد لاتو لال سے کام کیا جاتا رہا، اور پھر نئی وہ حکومت مدت پوری کر کے اور چلی گئی۔ اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ میں بھی اسی طرح میٹنگیں کر رہا ہے۔ یعنی اندازہ کریں گے قیامت تک میٹنگ اب کرتے رہیں گے، کریں گے، ماننے کسی کی نہیں ہے۔ کام تو آئین کے تحت یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے تھے جو آپ نے نہیں کروائے، اور پھر آپ بات یہ بھی نہیں مانتے کہ اگر آپ امریکی سفیر سے تو مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے الیکشن کمیشن صاحب صدر پاکستان سے نہیں مل سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 قسم کی ریٹ پٹیشن تھی، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 14 مئی کے خلاف وہ مسترد کر دی گئی، اور دوسرا نیب آرڈیننس کے خلاف جو یعنی نیب آرڈیننس جو ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو امینڈ کر دیا گیا، اور اس پاکستان پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کے دوران میں ادھوری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور اس کو کہا جی لاگو ہو گیا، لیکن سپریم کورٹ میں کیس اب تک موجود ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس نیب آرڈیننس میں تو یہ لگتا یہ ہے کہ گمنامی قسم کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کام کرتے آفس بیرر ہیں تو آپ کے سارے رشتہ داروں کے نام آپ لگوا لیں، جو بھی لگوانا ہے، تو اس کو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رباب سلمان صاحبہ بڑے سینئر لائر ہیں، ہمارے قانون ہیں۔ رباب یہ ہے کہ کہتا ہے تاتریا کا وردہ شد، جو رائے ہے سہیل اشاری صاحب کی کہ ایسا کرنا چاہیے، اس وقت تک بندہ مر گیا ہوگا کہ تاتریا کا وردہ شد مارگ زندہ وردہ شد، کہ جب تک تریاق آئے گا سانپ کاٹ کے زہر پھیل چکا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے، زود پشیماں کا پشیماں ہونا تو وہی۔ اچھا، اب صورت رباب یہ مجھے بتائیے کہ آپ سارا دن لوگوں کے ایسے پبلک کمیونٹی میں آپ ایز اے لائر موو کرتے ہیں، کیا یہ سچائی ہے جو راؤ صاحب کہہ رہے ہیں یا سہیل صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہاں مجبوری سے لوگ رہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امید دلانی چاہیے۔ کیا پاکستانی عوام کو کس سلسلے میں آپ امید دلانے پہ؟ روزگار ان کے پاس نہیں ہے، انصاف ان کے پاس نہیں ہے، اور سیکورٹی جانوں مال کا تحفظ ان کے پاس نہیں ہے، اور کہاں انصاف لینے کے لیے جائیں؟ یہ مرے کو مارے شاہ مدار والا صاحب، اور وہ مہنگائی اتنی ہے کہ بجلی سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہاں امید ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے جب بھی مثالیں دی جاتی ہیں، امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، یو کے کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، لیکن آبویسلی وہ سب ڈیولپڈ کنٹریز کب بنی؟ امریکہ جب بنا تب اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس بات کی کمی محسوس کی کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے،
تو ہی انہوں نے وہاں سے یو کے سے اپنے آپ کو اٹھایا اور اب ایک نئی اسٹیٹ بنائی. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ خود نہیں سوچتے, یعنی کہ اس جنگ میں انڈیویجول کا اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ حکومت کا کردار ہے. آپ حکومت کو بلیم کر لیں, بلیم گیم کے اندر آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ اپنا بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی, اور اپنے ملک کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر کیا امانت داری ہے؟ کیا ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے جو اپنا اسکیجول ہے یا جو میں نے آج کمانا ہے اس کے لحاظ سے میں اس کام کو انجام دوں, یا میں یہ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ مجھے جو اپنے آپ کو اسکلڈ کرنا چاہیے, جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اپنے آپ کو اسکلڈ کرنا چاہیے تاکہ میں اپنے وطن کو, اپنے ملک کو بہتر پرفارمنس دے سکوں. نہیں, ایسا ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یا تو ہم مائگریٹ کر جائیں. دس از اے ویری سمپل وے. آپ کیا لوگوں کو وہ کہتے ہیں, جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ آپ کو بالکل واقعی لگتا ہے کہ سامنے کی گھاس جو ہے وہ بڑی گرین ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جب وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے ان سے پوچھیں کہ وہ وقت وہاں کا کیسے گزارتے ہیں, وہ وہاں پہ وہ سب کام کرتے ہیں جو ان کو ہمارے اپنے ملک میں کام کرتے ہوئے شرمناک فیل ہوتا ہے. اور جب اس کو وہ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کون ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہم یہاں پہ جو مرضی کریں, چھوٹا کام کریں, بڑا کام کریں, اوبر لیکن یہ رواج یہ تو ہو گیا, آپ نے کہا کہ کام ہماری جو ظاہر ہے کہ ہر قوم, ساری قوم کام کرے, اس طرح ہم کام نہیں کرتے. یہ دو فکرے آپ نے بولے ہیں. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریاست کا آئین ہمیں کہتا ہے ایز اے پروٹیکٹر, وہ کہتا ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہے, یہ تو ضروری ہے, اور ایجوکیشن ہے, یہ حق ہے, ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے لیے بھی جو آدمی افورڈ نہیں کرتا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ کا بندوبست کیا جائے, اور بوڑھوں کے لیے سوشل سیکورٹی کی جائے. کیا یہ ہمارے ملک میں زمانداری کس کی ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ہماری ان ساری چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی ہی ہے, اور ہمارے وہ پیرنٹس ہیں ان کا ہی کام ہے کرنا. لیکن کیا اگر پیرنٹس اپنا نیگلیجنس دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنا ہوش ختم کر دیں, اور وہ اس بات کو ہی ختم کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ کہیں ٹھیک ہے گھر خراب ہو رہا ہے, ہم مر رہے ہیں, ہمیں کھانا نہیں مل رہا. آپ کا خیال یہ ہے کہ پوری قوم کو, تو قوم کو جاگنا چاہیے, کو شامل کرتے ہیں. اب یہ جو صورت چلے چلو مان لیتے ہیں, ہم نہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کی, نہ چیئرمین پی ٹی کی بات کرتے ہیں. یعنی جنگل کا قانون چل رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جلدی کرو, کسی کے حق میں کرنا ہے, خلاف کرنا ہے, تو تاریخ پر تاریخ یہ ملک پٹھا بیٹھتا جا رہا ہے. تو وجہ یہ کہ کوئی ادارے ذمہ دار نہیں ہیں, اور عوام کو کہتے ہیں جی عوام بھی ساری ایسی ہے. عوام کہاں ایسی ہے؟ نہ حکومتی ادارے کسی کی سنوائی سن رہے ہیں. اور آپ سہیل صاحب کا اسمگلنگ زوروں پر ہے, پاکستان سے باہر چینی بھی ہر چیز آ رہی ہے, ڈالر بھی جا رہا ہے, ایران سے تیل بھی آ رہا ہے. یہ ملک ہے کیا ہے یہ؟ سر ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے لحاظ سے ملک جو ہے, یہی بالکل صحیح کہا ہے سہیل صاحب نے کہ ہم اسٹیٹ کو سب کچھ کرنا ہے. لیکن بات اتنی سی ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اسٹیٹ کی جو عوام ہے نا, وہ بالکل اس کا رول ایک ایسا ہے جیسے کہ ایک اپوزیشن پارٹی کا رول ہے. اپوزیشن پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کام کیا کرنا ہے اور کام کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں پر اسٹیٹ تو تب کچھ کرے گی, وہ تو جو بھی کرتی ہے وہ ہمیں کہہ دیتی ہے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ریٹ بڑھ گیا. ایک عام انسان کو نہیں پتا کہ بجلی کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے. چند باتیں جو کہ خود اسٹیٹ نے بتا دیں کہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک, ایک عام عوام کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان باتوں کو خود سمجھے, اور ایک اچھی اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نا, پارٹی کا جو ہے وہ رول ادا کرے, تاکہ وہ کم از کم ہم اپنی اسٹیٹ سے وہ کروا سکیں جس سے ہمارے ملک کی بحالی ہو. ہم ابھی تک صرف اور صرف جو ہے وہ یا تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اب جو آئے گا وہ کیا کرے گا. اب اس طرح نہیں ملک چلے گا. ہم سب کو سمجھنا چاہیے, ان چیزوں کے اتار چڑھاؤ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ملک میں ایکٹیولی ہر بندے کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ سب کچھ عام ہو جانے چاہیے. اور آپ کے جو ہے چینل سے کے تھرو ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے ہمیشہ وہ کرتی ہے, دیکھیں ہم ابھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ہمارے جو پرابلمز آ رہے ہیں, اور جو ہم ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اور ہمیں زیادہ جو ہے پیمنٹ کرنی پڑی ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہمارا میڈیا انٹرنیشنلی ایک پروجیکشن دے رہا ہے, اور وہ جو پروجیکشن دے رہا ہے وہ صرف یہ دے رہا ہے کہ وہ نیگیٹو ہے,
کہ پاکستان میں جیسے کہ ابھی آپ کہیں نکلے ہیں تو اگلے ہر 2 قدم پہ بم پھٹ جاتا ہے. کیا کسی دنیا کے کسی ایریا میں کوئی سڑک نہیں ٹوٹتی؟ کیا کسی جگہ پہ کچھ نہیں ایسا ہوتا؟ کیا وہاں پر قتل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ لیکن ہم اس ملک کی اگر آپ سانس بھی زور سے لیتے ہیں نا تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہے اس بندے کے سانس لینے سے ایک دھماکہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو ہے میڈیا، ہم ایک عام انسان، سب اپنا اپنا جو ہے یہ ہے کہ میڈیا کو جو ہے مثبت تصویر بتانی چاہیے. یہ بات درست ہے، ہر وقت کرٹیسائز اور نیگیٹو پورشن نہیں دکھانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کیا بینکوں میں ریٹ آف انٹرسٹ بڑھانے سے انڈسٹری چل جائے گی؟ کیا جو اس طرح کے اسمگلنگ کو نہ روکنے سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا ملک میں اداروں کی بدماشی کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہیں تو ان کو چلانے کے لیے کیا حکومت کرے گی یا عوام کر سکتی ہے؟ کیا سبسیڈائز جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ جو 1150 بلین روپے کا جاتے جاتے پی ڈی ایم حکومت دے گئی ہے وہ سبسیڈیز نہیں دینی چاہیے تھی؟ یا حکومت سے ابھی بھی ریکویسٹ بند کر کے اس طرف لے کے لیا جائے؟ اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اگر کوشش کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہے سارا میڈیا، لیکن وہ بھی عوام کی نبض اور باقاعدہ طور پر دیکھیں کہ پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاج کی سہولتیں کہاں ہیں، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو رہا ہے، بجلی کے بل کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ پاکستانی میڈیا نہ دکھائے؟ نہیں دکھائے تو ظاہر لوگوں کو انفارمیشن تو مل جاتی ہے. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.